بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. سوار لسمہ سپارہ سورۃ النحل آیت نمبر 45 تا آیت نمبر 47. د دې آیات مبارکه د پویدون مخ کې ضروری طور باندې دا خبره واورئ چې تاسو په دې درس باندې پوه شئ. کوم خلکو چې د الله تعالی د وحدانیت، د قرآن د صداقت، د پیغمبر د رسالت، د وقوع د قیامت نے انکار کړی دی. وقوع قیامت سو قیامت کا قائم ہونا، قیامت قائمېدو. توحید عقیده دا الله یو دے. رسالت عقیده دا آدم علیہ السلام اولنې پیغمبرو، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اخرنه کړی دا اخرنه پیغمبر دی. داغه نه بعد دنیا د بل پیغمبر راتلو والا دا د ختم نبوت عقیده دا. نبی علیہ السلام پیغمبر نه منل، قرآن د الله تعالی حق کتاب نه منل، او دغه شانته د قیامت نه انکار کول، د قیامت نه انکار کول. په دې منځ کې به دا خبرې په اردو باندې کو. د بعض کسان یہ جو اردو بولتے ہیں، 6 آدمی ہے، 6 آدمی ہے جو اردو بولتے ہیں، 6 آدمی ہے، ٹھیک ہے، اردو میں تو آج کی سورۃ النحل میں جو جن آیات کا ہم درس کر رہے ہیں، 3 آیات ہیں، 45، 46 اور 47. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، جو کوئی قیامت کو نہیں مانتے کہ قیامت بھی قائم ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام مشرکین مکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، وہ قرآن کی صداقت کو نہیں مانتے تھے. یہ کہتے تھے کہ یہ تو عربی اشعار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنایا ہوا کتاب ہے. حالانکہ اسی وجہ سے اور اسی حکمت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے. اللہ نے اپنے دربار سے ان کو اتنا علم عطا کیا کہ علم کے تمام خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلتے. لیکن ظاہری طور پر وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، امی کا لفظ ان کو ملا تاکہ یہ لوگ یہ بات نہ بنا سکے کہ یار انہوں نے یہ کتاب خود سے بنائی ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، رسالت کا انکار کر رہے ہیں. کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں میرے عذابوں سے؟ اور 4 قسم عذاب کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہی تجھے توحید نہ منی، رسالت نہ منی، قرآن نہ منی، قیامت نہ منی، ولی تو تمرا بے ریشول. دا یو خبر واو رہی انسان تمرا سخت ہے گنا، اشد خشیہ دا تمرا سخت ہے گنا چې وای قرآن کې دا ټکی راځي حجاره ګټي نم د دو داړه بیا زیات سخت شي، دو بیا به دین پورې او په دې پورې ټوغې او ملنډې کوي. اللہ تعالیٰ وای تو زما د دې عذابون نه دومره نه یریږي. بسا اوقات انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو یہ سب کچھ مذاق لگتا ہے اور وہ افتراء کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. ابھی علماء انبیاء کے وارث ہے، العلماء ورثۃ آپ لوگ وہ بڑے ڈٹائی کے ساتھ دیکھیں گے وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں. وہ اگر وہ انبیاء کے زمانے میں ہوتے تو وہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھتے. اور اول روز سے یہی حق اور باطل کی جو جنگ ہے نا یہ چلتی آ رہی ہے. اور ان بوروں کی اولادیں بھی پیدا ہوتی رہیں گی اور یہ اچھوں کی بھی. باقی یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اچھے کے لوگوں کے گھر میں برے پیدا ہوتے ہیں اور برے کے گھروں میں اکثر اچھے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. 4 قسم کے عذاب کا ذکر ہے. 3 قسم عذاب ذکر دے
مخکې ته وکړي افا من الذين آیا بیرش ول هغه کسان مکروا السیئات چې کم کوي تدبیرونه بد آئے بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو غلط تدبیریں کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں مدبر ذات اللہ کی ہے تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ جو بھی تدبیر کرتا ہے اس میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہوتی ہے اللہ مدبر ذات ہے اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفات کا ذکر آخر میں کیا بھی ہے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم سمجھ آ رہی ہے ابا من الذین نهایا بیرش ولا الذین آگسان مکروا السیئات چھ بد بد تدبیروں نہ گئی ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں یار فلاں کو پاؤں سے کھینچنا ہے فلاں کا کاروبار برباد کرنا ہے فلاں کو اس منصب پہ نہیں چھوڑنا ہے خدا کی قسم اگر اللہ اس کو وہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہے اگر یہ تمام انسانیت مل کر بھی اس کے پاؤں کھینچے تو اس کو کھینچ نہیں سکتے بس یہ ایمان بنانا چاہیے جس کو اللہ نے عزت دیے جس کو اللہ عزت نہیں دیتا پھر دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دلا سکتا اللہ بے عزت کرنے پہ آ جائے تو کون عزت دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور اس کے چچا کی روح نکل رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے کان میں ایک مرتبہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ایک مرتبہ میرے کان میں کہو میں اپنے اللہ کے حضور گواہی دوں گا کہ اے میرا ربا میرے چچا نے میرے سامنے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اے پیغمبر اپنا دل تنگ مت کر جب میں کسی کو ہدایت نہیں دیتا تو آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے یہ اختیار اللہ نے پیغمبر کے پاس بھی نہیں رکھا تر نه تر ډیر خوږي خپل بچی په دې خبره پوهږي چې د تر د رشتہ ډیره خوږه ده د خدای د پاره د خپل بچی په ترونو پسې مو دروي خپل بچی ترونو لپډز مور ولای ها دا ورته وای عزت خپم عزت ګلمن يم خو تاسو تر دې تاسو یې ادب کوئ نبی علیہ السلام دی خپل تر ته جاړي و یو پیر ماته به دی غوږ کې کلمه وای اشهد ان لا الہ الا اللہ وای قرآن کو اللہ تعالیٰ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء اے پیغمبرہ چې څه چاته هدایت نه کوم نو ته ورته نشي کولی ته ورته هغه لوی الله دې موږ ټولو ته هدایت را نصیب کړي الله تعالیٰ وایي ولې بېرې شوي یئ په دې ځمکه کې ونه نه باسم الفاظ ته غوږ کېږدئ چې څه وایي افا من الذین بېرې شول هغه کسان مکروا السیئات چې کومو تدبیرونه وکړل بد ان یصف اللہ بهم الارض چنن باسی با اللہ تعالی دوی پس مگی ایک او یاتیہم العذاب یا براش بدو باندی عذاب من حیث لا یشعرون دو دبا پتہ ہم نہیں دو دبا پتہ ہم اللہ تعالی فرما رہے آپ لوگ غلط تدبیریں کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو آپ کے دل سے ڈر کیوں نکلا ہوا ہے آیا میں زمین میں زندہ گاڑ دوں آپ لوگوں کو اور اس کے لیے الفاظ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے ان یخسف بہم الارض یہ کہ میں آپ کو گاڑ دوں زمین میں زندہ گاڑ دوں او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون یا وہاں سے آپ کے اوپر عذاب لاؤں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے عذاب آیا ہے ویسے یہ تندور میں روٹیاں پکتی ہے نا تو روٹیوں کے لیے تندور میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے آگ کا ہونا ضروری ہے نا لیکن نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے نوح علیہ السلام کے قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو وفارت تنور جہاں آگ جلتی ہے اللہ نے وہاں سے پانی نکالا اور سب کو ڈبو کے رکھ دیا غرقاب کر دیا اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے ہم یہ تو امت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مزے میں ہے کہ اللہ ان کو ایک لمحے ایک ساتھ ختم نہیں کر رہا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا قبول فرمائی ہے ورنہ کون سے عذاب کون سے گناہ ہیں جو ہم اس زمین کے سطح زمین پہ نہیں ہو رہے شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی وجہ سے غرق ہوئی وہ ناپ تول میں کمی آج کل پیک پر ہے لواطت کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی کیا آج کل نہیں ہے سود کی وجہ سے قومیں غرق ہو گئی کیا آج کل نہیں ہے بے پردگی کی وجہ سے لوگ غرق ہوئے کیا آج کل نہیں ہے تکبر کی وجہ سے لوگ غرق ہوئے کیا آج کل نہیں ہے استہزاء افتراء بہتان جھوٹ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ دفاتن واحدہ اس قوم کو تباہ نہیں کرے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگا ہے اور وہ دعا قبول ہوئی او یاخذهم فی تقلبهم یا ونسدو لرب تگرا تک دوی کی فما هم بموجزین پس نہ دے دو جاجز کو ان کی
بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت ترقی ملی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کبھی کبھی ترقی میں ان کو پکڑ لیتا ہوں، پھر میرا عذاب کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. خدا پاک دے موږ د خپل قهر او عذاب نه وساتي. هغه چې انسان رانی سی کنه میں اکثر ان لڑکوں کو درس میں یہ بات بتاتا رہتا ہوں. ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا بڑے اکڑ کے جاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ میں تو سٹوں لیکن تھوڑی طبیعت خراب ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے. اگر ڈاکٹر نے وہاں ایک ٹیسٹ کیا اور یہ کہا کہ لو جی آپ کو سٹیج 3 کا کینسر ہے، تو وہاں سے انسان اپنے پاؤں واپس آ بھی نہیں سکتا. ذہنی طور پہ وہ اتنا دب جاتا ہے نا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کوئی چارپائی لاؤ مجھے اس کے سہارے لے جاؤ، پھر وہ جا نہیں سکتا. تو اس ایک بات کی دور ہوتی ہے کہ زندگی کی تمام روشنیاں ختم ہو جاتی ہے. ابھی 5 منٹ پہلے جب آپ کلینک سے باہر، کلینک کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، آپ کی زندگی میں روشنی آتی. لیکن جب آپ کا ٹیسٹ آیا اور آپ کو یہ کہا کہ یار آپ کو یہ والا مرض ہے، تو آپ کی زندگی کی ساری روشنیاں ختم، جیسے بجلی چلی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اور ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. او یاخذهم علی تخوف، یا ونی سم تو پیر باندې په حالت د یری کې د حالت د یری باندې ځان پوهږي. ها الله تعالی چې اکثر انسان یری کنه بل په عذاب ونی سي او دې قوم ته وای یریږي، دې قوم ته سوي وای یریږي. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں آپ کو خوف میں پکڑوں گا. کیسے؟ کسی اور کو ایسے ماروں گا کہ آپ لوگ اس سے ڈر کے آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. میں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر مختلف عذاب آئے. کٹ ملوں کا عذاب سوت ہوئی منگوڑ، اور جوؤں کا عذاب دسپگو، اس طرح مینڈکوں کا عذاب، مختلف عذاب آئے تھے. اس میں ایک عذاب خون کا تھا، ایک عذاب خون کا تھا. خون کا عذاب آیا تو کیا ہوا؟ ابھی پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے، پشتو میں گڑونج بولتے ہیں. اور یہ ہمارے جو نئے نئے لڑکے یہ بھی گڑونج نہیں جانتے کہ گڑونج کسے کہتے ہیں. گڑونج لکڑی سے بناتے تھے اور اس کے اوپر یہ برتن رکھے ہوئے ہوتے تھے، اس میں پانی ہوتا تھا. جمع کرتے تھے کہ رات کو بھی اس کو استعمال کرنا ہے، صبح سویرے بھی اس کو. اس برتن کو ہم منگے چاٹیے یا منگے یہ بولتے ہیں، تو اس پہ پانی رکھتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم جب یہ برتن بھر کے لاتے تھے تو یہ سارے رات کو ان کو شدید پیاس لگتی تھی. دوباره گړونج باندې دا منګي کې خودل د موسی علیہ السلام قوم، او د شپې به خدای پاک تګي کړونو اسی صاحب ولا رحمت کو. رات کو یہ اٹھتے تھے کہ یار وہاں پر پانی پڑا ہوا ہے چلو پانی پیتے. جیسے یہ پانی ڈالتے تھے وہ سارا سرخون پانی نہیں مل رہا تھا ان کو. پھر ان کے پاس میں ایک گاؤں تھا جو سارے اللہ والے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ آ جائے اور اس برتن پہ ہمارے ساتھ منہ لگائے تاکہ آپ کی برکت سے ہم پانی پی لیں. یہ بات حیران کر دینے والی ہے کہ جب ایک برتن پر دونوں کے منہ لگتے تھے تو جو اللہ کے ماننے والے تھے ان کو ان کے حصے میں پانی جاتا تھا اور ان کے حصے میں خون، ایک ہی برتن کے اندر. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. سمجھ آ رہی ہے؟ او یاخذهم یابا ونیم دولر علی تخوفا بالد دیرگی فإن ربکم بشک رب استاسو لرؤوف بخون کې دی رحیم مهربانا. ما په یوځای کې خبره کوله مې مال کاش دا انګلیش د سی روانه راتله په درس کې ولک د اوس په سعودي کې دی مفتي صاحب خوشو چې انګلیش نه درځي موږ په اردو نه پویو ته به کله درس په اردو شروع کې انګلیش نه ما چې انګلیش ولا نه به په انګلیش وي او هر جبه از د کول پکاري. بس هغه کمقلواله کنه هغه وخت موږ د سي تیر کړل چې لاول د مدرسې څخه تصور نو، خو چې بیا مدرسې ته لاړو موږ ور دا موږ سو وخت ضایع کړل. خپل بچی دي سي کوي کنه چې عربي ولا ورزي، پښتو ولا ورزي، اردو ولا ورزي، انګلیش ولا ورزي. نو په دنیا کې دغه څلور ژبې دي، نو پښتو، اردو، انګلیش او عربي، بیا په هر ځای کې چلیږي. ترجمه بیا واورئ. افا من الذين يبيرش ولا كسان مكر السيئات کوم چې تدبیرونه وکړل بدو ان يخسف الله چې نه باسي الله تعالی دو بسمګي او ياتيهم العذاب يا براشد د عذاب من ايسو دا غزن لا يشورون چې د خبروم نوي او ياخذهم يونسي دوی لره في تقلب پتګراتک کې دوی فما هم بموجزين پس نه دي دو عاجز کونکي او ياخذهم على تخوف دنه پوری د سواد خلک ایران دي چې کم سیلاب په 2010 کې راغلو چې خدای پاک د دومره وبد کم زین راغلو بره خو بدی سواد کې بدی درو کې وګرځي دومره وبد کم زین را خټ کېدل خبره باندې پوه شوي.
او یاخذهم یا ونسدو لفی تقلبهم پتک راتک دوی کې فما هم بموجزین نو ندی دو اللہ تعالی لرا عاجز کون کی. او یاخذهم اللہ تعالی بار بار قرآن میں ایک ہی بات سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر میں آپ سب کو پکڑ لوں تو آپ کوئی بھی مجھے عاجز نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار تمام نافرمانیوں کے باوجود تمام نافرمانیوں کے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہا ہے اور ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. پھر جب رسی ڈیلی 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 آخر میں ان بطش ربک لشدید یہ انسان کے اوپر رونگٹے کڑے ہو جاتے غونے بسڑی ادری گی. اللہ ان بطش ربک لشدید آپ کے رب کی پکڑ بہت خطرناک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. او یاخذهم یا ونسم در علی تخوف بغیر حالت کی فإن ربکم بے شک رب استغفر رؤوف بخون کے دے رحیم مہربانہ. آج زیادہ درس کر دے کراچی